نے یہ دے دیا، کسی کے پاس وہ ہے تو اس نے وہ دے دیا، کسی کے پاس چند کھجوریں تو اس نے چند کھجوریں ہی لا کر دے دی۔ سنو، آئے اسلامی لوگ کے زبردست فیلڈ میں اعظم گڑھ مئو اور اطراف و اکناف سے تشریف لانے والوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہو کر بیٹھ کر سننے والوں، غور سے سنو۔ اسی محفل میں ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، جن کا نام علبہ ابن زید انصاری ہے۔ ان کے پاس ان کے گھر میں 2 کھجوریں بھی نہیں ہیں جو وہ 2 کھجوریں دے سکے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے۔ جہاد میں جانا ہے، نام لکھا لیا ہے، لیکن ہر شخص، ہر صحابی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ علبہ ابن زید انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، مجھے بڑی شرمندگی محسوس، دل سے چپکے سے اٹھتے ہیں، سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ اللہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بھی اس کو صدقہ دے سکوں، میں بھی اس کو زکوٰۃ میں نکال سکوں۔ اللہ کے رسول نے تعاون مانگا، میں نبی اکرم کو دے سکوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکوں۔ آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز کے بعد اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں۔ غور کیجئے دعا کیا دعا کرتے ہیں، اللہم انہو لیس عندی شیء ما اتصدق به الہ العالمین۔ تیرے نبی نے صدقہ و خیرات تعاون مانگا، اللہ کے ہر بندے نے، تیرے ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا اس کو دیا، محمد رسول اللہ کو پہنچایا، کچھ نہیں تھا، 2 کھجوریں تھی وہ دیا۔ انہو لیس عندی شیء، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، ما تصدق بھی، جس کو میں صدقہ دے سکوں، جس کو میں خیرات کر سکوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ میں نے نبی اکرم کو کوئی صدقہ نہیں دیا، میں نے نبی اکرم کو کوئی خیرات نہیں دیا، میں نے محمد رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں جو مانگا، میں نے محمد رسول اللہ کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اگر تیرے کسی بندے نے میری عزت لی ہو، مجھے گالی دی ہو، میرے اوپر ظلم کیا ہو، میرے اوپر ستم ڈھایا ہو، میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اے اللہ میں تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اے اللہ یہی چیز میں صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ یہی میں خیرات کر رہا ہوں، اے اللہ میری اسی صدقے کو قبول کر لے۔ اے اللہ جانے انجانے میں اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو، اگر کسی نے میرا حق مارا ہو، اگر کسی نے میری عزت کے ساتھ سودے بازی کی ہو، مجھے لعن و ملامت کیا ہو، اے اللہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا ہو اور میں نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا ہو، اے اللہ اللہم انی اتصدق بعرضی، اے اللہ میں اپنی اس عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی اسی عزت کو صدقہ دے رہا ہوں۔ اے اللہ جس نے بھی میری عزت سے کھلواڑ کیا ہو، میں اس عزت کو صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ امام کائنات نے جناب محمد رسول اللہ نے نماز فجر پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا، این المتصدق هذه اللیلہ، آج کی رات صدقہ کرنے والا کہاں ہے، آج کی رات خیرات کرنے والا کہاں ہے؟ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب نے جو صدقہ کرنا تھا دن ہی میں کر لیا، جس کو جو دینا تھا اس نے دن ہی میں دے دیا، رات میں تو کسی نے صدقہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں این المتصدق هذه اللیلہ، آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد علبہ ابن زید انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ حضرت علبہ ابن زید سے کہا ابشر فوالذی نفسی بیدی، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ جاؤ آج کی رات صدقہ دینے والے سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو مقبول صدقے میں لکھ لیا ہے، تمہارا صدقہ قد کتبت فی الزکاۃ المقبلہ، اللہ رب العالمین نے مقبول زکات میں اس کو لکھ لیا ہے، یعنی تمہارا کل رات آج کی رات جو صدقہ تھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں، یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کو گالی بھی دی ہے معاف کیجئے گا تو یہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک
وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کو آپ نے گالی دی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے میرے بھائیوں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی ہے جو ظالم کو اس کے ظلم ہے؟ کوئی ممشا ما ظالم لیقویہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ چلا اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کو تقویت پہنچائیں، اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کا ساتھ دیں، ظالم کو تقویت پہنچائیں، فقد خرج من الاسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم غور کریں کتنے ایسے موقع ہیں جو ہم اپنے ظالم دوست کا ساتھ دیتے ہیں، پہلے ہی سے فون پہ کہہ دیا جاتا ہے میرے دوست آج حق ادا کر دیجئے میرا، آج فلاں فلاں آدمی کی گواہی میں تم تھوڑا سا ہماری طرف سے بول دو، آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ دوست ہے۔ ممشا ما ظالم لیقویہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا اس لیے کہ اس کو طاقت پہنچائے، اس کا ساتھ دے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے امام کائنات نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، بیچارہ جس پر ظلم ہوتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے، 2,500 یعنی 2,500، لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے، یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577۔ کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا ہے کسی غریب کا، یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں۔ زکوٰۃ پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی تو ابھی دیکھیے مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے، کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی، یہ لیجئے میری 40 بکریاں ایک بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے، یہ لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی، کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ، کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی، آج بھی 40 بکری ہے، پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی، آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی، رسی سمیت بکری دی تھی، رسی سمیت، اور آج آپ مجھے بکری دے رہے، رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا، بکری تو دے رہا ہوں نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو رسی نہیں، اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے، بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا۔ غور کرو، بکری دے رہا ہے وہ صحابی، صرف رسی روک رہا ہے، تو ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا۔ یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں، غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں، لاکھوں کے مالک 1,000 کی زکوٰۃ دے دی، ہو گئی۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے 2,400 روپے دے دیے، 400 2,400 روپے آپ نے دے دیے، 2,400 2,400 روپے آپ نے دے دیے، 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا، آپ کی 2,400 روپے کی زکوٰۃ بیکار، آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے۔ اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا۔ ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا، تو ایک روزے کی حالت میں، تو ایک نوجوان تھا، کلّا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا جی بولیے۔ یہ وضو کرتے ہیں جو کلّا کرتے ہیں نا، کلّا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں، بھائی کلّا کریں گے ایسے کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے، پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ پانی
किसी तरीके से हलक के अंदर पहुंच जाए, पानी का कतरा, वुजू बनाते वक्त जो पानी जबान पे रह जाता है वो कतरा बन के अगर हलक के नीचे चला जाए तो क्या उससे रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा तुमने मसला बहुत अच्छा पूछा, मैं कल जुमे के खुतबे में इस मसले को बताऊंगा ताकि सबको मालूम हो जाए। कहने लगा अभी मुझे बता दीजिए। मैंने कहा यार तुम्हें बताऊंगा तो मैं अकेले मालूम होगा, तुमने बहुत अच्छा मसला पूछा, कल जुमे का खुतबा है, मैं शाही जामा मस्जिद में खुतबा दूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। कहने लगा ठीक है। अगली सफ में बैठा था वो आदमी, मैंने पूरे दिन भर उसका बायोडाटा तलाश किया कि बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, इतनी सी बात पूछ रहा है तो इसका बायोडाटा देखें कि कौन है क्या है। तो उसका बायोडाटा मिला तो बहुत कुछ मिला। तो मैंने जुमे के खुतबे में ये बात कही कि आज उसका नाम नहीं दिया, मैंने कहा लोग आज हमसे ये मसला पूछते हैं कि वुजू बनाते वक्त अगर वुजू का बचा हुआ पानी जबान पे रह जाए और हलक के जरिए उसका कोई कतरा पेट में चला जाए तो रोजे में कोई फर्क पड़ता है? पानी के एक कतरे को हलक के जरिए पहुंच जाने पर उनको लगता है कि रोजे पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं? ये मसला वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं जमीन और जायदाद में, जब उनकी जिंदगियों पर ना अपनी बहन और बेटियों का हक मारने से उनकी जिंदगियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोग ये मसला पूछते हैं कि पानी का एक कतरा अगर हलक के नीचे उतर जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कैसे मुत्तकी और परहेजगारी दिखाई दे रही है इस मसले के अंदर। लेकिन नतीजा क्या है, जब अंदर से उनकी जिंदगी देखी तो पता चला कि बाप के मरने के बाद वो बहनों को यानी बाप की विरासत में से वो अपनी बहनों को हक नहीं दे रहा है और अपनी विरासत में अपनी बेटियों को हक नहीं दे रहा है। जो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक मारे बैठा है वो आदमी आज ये सवाल करता है कि पानी का कतरा अगर हलक के नीचे चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तसव्वुर करें आप अपनी बहन को 1 लाख नहीं 1 करोड़ का जहेज दे दो, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप की विरासत में भी बहन हिस्सेदार रहेगी और बाप की विरासत में तुम्हें जो हिस्सा मिलेगा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विरासत में से भी बहन हिस्सेदार रहेगी। यानी बाप की विरासत में से भी हिस्सा मिलेगा और भाई की विरासत से भी बहन को हिस्सा मिलेगा। और जब बहन की शादी होगी तो शौहर की विरासत में भी बीवी को हिस्सा मिलेगा और बेटा अगर मर गया तो बेटे की विरासत में भी उसकी माँ का हिस्सा बनेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने एक औरत को चारों तरफ से इज्जत दे रखी। ये वो लोग मसला पूछते हैं। इस्लाम ने इतना जबरदस्त इंतजाम कर दिया है हमदर्दी का कि आप बच नहीं सकते, रियायत नहीं, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए कुरान कहता है वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़। अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है, असबाबे राहत बहुत। जरजीत साहब ने बहुत कमाया, आज जरजीत साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जरजीत साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाबे राहत तो जरजीत साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, जरजीत साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा? हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाबे राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जरजीत साहब ने बहुत कमाया है, असबाबे
लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है, तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए, जर्जी साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया, तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाबे राहत हमने सोच लिया था, बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जर्जी साहब, मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा, नहीं जर्जी साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो, ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे, लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे, लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, वो जो लोग गार में फंस गए थे, उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूँ, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूँ तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूँ। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूँ। ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा, और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई, तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली, मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया, फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है, तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे, अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो, आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल, 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपने औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है? या ये कह लीजिए कि इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी के जर्जी साहब को जब भी देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूँ। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है। अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। आज भी जर्जी साहब के सामने चाहे जितनी चीज़ें रख दो, जर्जी साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा। ज़बरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जी साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन जर्जी साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना, गला बैठ जाएगा। जर्जी साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जी साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना, गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया। आज तक
میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا, ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے, وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے. اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا کہ ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی. وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے. دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے. تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکڑم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار. جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا ہے. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی, شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی, او کائنانی تجریان من تحت النار. دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا, یہ بھی لے گیا, بچا ہی کیا, اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا. اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو, ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی, زمین میں بھوکمپ ہوگا, زلزلہ ہوگا, اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی, اذا زلزلت الارض زلزالہا. گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ. اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے. کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ, گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤ 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے, کوا بولا میں رو رہا ہوں اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے, تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں, یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا, مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے. تو کیوں رو رہا ہے کمینے, تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو, میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے, تمہیں تو کنفرم ہے, لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں. کہا کیوں, تم تو حرام ہو. کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں, لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے. جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے. تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا؟ کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب حلال کا فتویٰ دے کہ ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے. میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے. مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان. اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے. بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس, بہت سے راستے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی. ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. میرے بھائیوں, اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. بڑی شخصیت گزرے ہیں. علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا. ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے, عورتیں بھی آئی ہوئی تھی. جلسے کو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا, لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا. لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر, اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے.
वो कई बातें सोच रही है। एक औरत ने उससे पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है, तुम किसी मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुन रही हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? उसने करने फिर वो परेशान नजर आई। थोड़ी देर के बाद 2-4 औरतों ने पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है? कहा ये जलसा कब खत्म होगा? कहा वो तो 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा।